بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ہدی و بشریٰ للمؤمنین. محترم حاضرین، کل سورہ نور پر کچھ گفتگو ہوئی، جس کے بعد مصحف میں ترتیب میں سورۃ الفرقان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کلام ہی میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات. یہ تبارک اس سورہ مبارکہ میں اہل جنت کا ذکر اور زبردست آسمانوں کے بروج کی تخلیق کے ذکر، توحید کے ذکر، قرآن کے نزول کے ساتھ کئی مرتبہ لفظ تبارک آیا ہے. برکت کا معنی اللہ کی ذات کو ہم کہتے ہیں تبارک، بابرکت ہے وہ ذات. برکت کا معنی بڑھنا، زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے، اور نعمتوں کا یا کسی خوبی کا قائم رہنا بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی چیز بڑھے یہ ممکن ہی نہیں ہے. بڑھنے کا مطلب کہ پہلے کم تھی تب بڑھی. اللہ رب العالمین کے خوبیوں میں، صفات میں کسی چیز کے بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں. انسان میں ہمارے اندر ایک خوبی یا کوئی چیز بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے، بچپن سے جوانی آتی ہے، پھر جوانی کے بعد گھٹتی ہے، ڈھلتی ہے. یہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین اس سے مستثنیٰ ہے. تو بابرکت ہے وہ ذات، اس سے شروع ہوا اور الفرقان کا ذکر کیا. اسی اعتبار سے اس کتاب کا نام فرقان ہے. سورہ مبارکہ کے آغاز میں مشرکین کا ذکر ہے اور اخیر میں متقیوں کا ذکر ہے. عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اسے مومنین کو پڑھ کر ان صفات کو اپنانا چاہیے. اس سورہ کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے. آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، جنت والے راستے پہ ہیں، جہنم والے راستے پہ ہیں، صراط مستقیم پر، ہدایت پر ہیں، یا گمراہی اور بھٹکے ہوئے راستے پر ہیں. یہ آپ قرآن کے آئینے میں دیکھیں. دنیا میں لوگوں کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہو گیا ہے کہ شخصیات کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اتنے لوگ یہ کرتے ہیں، فلاں بزرگ فلاں ایسے تھے، فلاں ویسے تھے، ان کی یہ کرامت تھی، ان کا یہ واقعہ تھا، یہ حکایت ہے، لہذا ان کی بات کو ہم قبول کر لیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بھٹکانے والی ہیں، صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہیں. اللہ رب العالمین نے جو معیار دیا، پیمانہ دیا، سب سے بڑی نعمت دی، وہ قرآن دیا، فرقان دیا. اس کو فرقان ہم اور آپ بنائے. اللہ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ فرقان ہے، ہمیں اسے فرقان اللہ نے قرار دیا ہے، تو اختیار کرتے ہوئے، مانتے ہوئے یہ اعتبار کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے معیار ہے. صحیح غلط، حق باطل، کیا قبول کرنا ہے، کیا رد کرنا ہے. اس لیے اس سورہ مبارکہ میں متعدد مضامین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا. مختلف آیتوں کا میں صرف مضمون ذکر کر رہا ہوں کہ جو شخص ثابت کرنی چاہتا ہے، حق پر جمع رہنا چاہتا ہے، وہ قرآن کو لازم پکڑے. جو شخص معاملات میں، زندگی کے امور میں چاہتا ہے کہ اسے حقیقت اور صحیح روشنی ملے، صحیح راستہ اختیار کرے، اس پر لازم ہے کہ قرآن کی روشنی اختیار کرے، قرآن سے تعلیم لے. جو شخص جہاد کرنا چاہتا ہے، ہمارے یہاں نوجوانوں کو شوق ہے، تو ایک سورہ کہتی ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو. قرآن کی جو دعوت ہے، شرک، بدعت، خرافات کا رد اس سے اگر آپ کرتے ہیں، اس کی دلیلوں کے ذریعے سے، اور ان کے اوپر حجت قائم کرتے ہیں، رسالت کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں قائم کرتے ہیں،
یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے جو شخص دعوت دینا چاہتا ہے اور لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ قرآن کو اختیار کرے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ، یہ میں تھوڑا سا تذکرہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ شعراء، شاعر کی جمع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور مختلف زمانوں میں آج بھی شعراء لوگوں تک مختلف خیالات اور افکار پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے آج ہم جس کو کہتے ہیں میڈیا، ذرائع ابلاغ، وسائل اعلام، وسائل اعلام عربی میں کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی شعراء کا بڑا زور تھا، زبان دانی کا بڑا اثر تھا، لوگ اسے پسند کرتے تھے، سنتے سناتے تھے۔ تو یہ شعراء افکار، خیالات، مذاہب کو پھیلانے میں بہت بڑا ذریعہ تھے۔ ان میں آخر میں اس سورہ مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ شعراء کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ وہ گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضادات ہوتا ہے، سوائے ان کے جو ایمان اور عمل صالح والے، ایمان اور عمل صالح والے شعراء قابل تعریف ہیں۔ ورنہ اکثر و بیشتر شعراء کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ گمراہی، ضلالت اور ایسی باتوں کا ذکر اور بیان ہوتا ہے جو حقائق سے اور صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سورہ کا مرکزی عنوان بھی اہل علم نے بیان کیا کہ وسائل اعلام، یعنی ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی کیا سنگینی ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اس ضمن میں اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا سامنا پوری انسانی تاریخ کے سب سے بڑے سرکش انسان سے تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اہل علم نے یہاں بھی کچھ اختصاصات بتائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں کیا حیثیت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے اشارات اور صراحت پائی جاتی ہیں، اور پھر اس سے نکلنے والے اسباق کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ شعراء کے بعد سورۃ النمل ہے، جو کل جس کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا، آج کچھ حصہ پڑھا گیا۔ نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹیاں، نملتن اس کا واحد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے چونٹیوں کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نمل ہے۔ اور اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ سلیمان علیہ السلام بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسے سورہ طٰہٰ کا نام موسیٰ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی دوسری صورتوں میں بھی ذکر ہے، لیکن اس میں کچھ طوالت کے ساتھ اور بطور خاص کچھ ایسے واقعات کا ذکر ہے جو دوسری صورتوں میں موجود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس کا نام سلیمان بھی رکھا گیا ہے۔ سورہ نمل میں ایک نقطہ یہ ہے کہ نمل کو بطور خاص واضح کیا گیا۔ اللہ کی بظاہر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، چونٹی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، لیکن چونٹیوں کا معاملہ بھی 14ویں پارے میں سورۃ النحل بیان کی گئی ہے۔ نحل شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کے عنوان سے بھی ایک سورہ ہے، اور یہاں سورۃ النمل ہمارے سامنے ہے۔ چونٹیاں حقیر سی مخلوق ہونے کے باوجود ان کے یہاں عجیب و غریب خصوصیات اور ہمارے لیے ایک سبق پایا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں ایک نظم ہے، اور اس نظم کی بنیاد پر بعض کیڑے مکوڑوں کے مقابلے میں اس جاندار میں ایک تفوق اور برتری کی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں اجتماعیت ہے، اجتماعی نظام ہے، چونٹیوں کی سردار ہوتی ہے، اور بقیہ چونٹیاں اس کی سماعت کرتی ہیں، ان کے احکامات کو مانتی ہیں۔ اور یہ محققین نے بھی کہا کہ چونٹیوں میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، لڑنے والی چونٹیاں الگ، غذائیں حاصل کرنے والی الگ۔ اور ان کے یہاں تک سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر آپ چونٹیوں کی بستیوں کا باریکی سے معائنہ کریں گے تو ان کی کالونیاں ہوتی ہیں، علاقے ہوتے ہیں، الگ الگ کام کرنے والی چونٹیاں الگ الگ حصوں میں رہتی بستی ہیں، اور ہر ایک کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ کا کام دفاع کرنا ہے، کچھ کا کام غذا حاصل کرنا ہے، کچھ کا حفاظت کرنا ہے، کچھ کا دوسرے چیزوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ پورا ایک منظم سسٹم چلتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی یہ جانوروں میں، حیوانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات سے اور بہت سارے بیانات سے اور ہمارے اپنے بھی تجربات سے بتایا کہ اللہ نے جانوروں میں بھی بہت سے شعور دیے ہیں، اگرچہ وہ انسانی شعور، عقل اور ترقی کی صفات سے محروم ہے، لیکن ان کے یہاں بھی کچھ شعور ہیں۔ اور جہاں شعور ہے، نظم ہے، وہ انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور علم کے ساتھ ساتھ تہذیب، تمدن، اخلاق، کردار اگر اختیار کرتا ہے
تو اس سے اس کو علمی تفوق برتری بھی حاصل ہوگی دوسرے جانداروں پر، اور اخلاقی اعتبار سے بھی اسے اونچا مقام حاصل ہوگا۔ سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین، تاسین حروف مقطعات میں سے ہے، یہ قرآن اور روشن واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کتاب مبین، مبین اس میں بار بار آیا، اور یہ قرآن کی آیتیں اور مبین واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیوں ہے یہ آیتیں؟ اللہ نے آیت کہا فرامین کو کہ یہ نشانیاں ہیں۔ ہدی و بشری للمؤمنین، قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک قسم کی دلیل رکھتی ہے، نشان رکھتی ہے۔ آیت کا لفظی معنی نشان ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ایسی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اور کامیابی کے لیے قرآن سے دوری ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے درست ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن سے اپنا دامن یعنی تعلق نہ رکھے اور ہدایت پا جائے۔ ہدایت چاہیے تو قرآن سے جڑنا پڑے گا، اور قرآن کا اس کی آخری آیت جو ہے کہ قرآن ہی کریم کے ذریعے سے اس کے تذکرے سے آخر آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہی ہدایت کا راستہ اور فلاح کا راستہ ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں تم پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جو ہدایت یاب ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پا رہا ہے، راستہ اختیار کر رہا ہے، اور جو گمراہی کا شکار ہے، ہدایت کو قبول نہیں کر رہا ہے، قرآن کو پڑھتا نہیں، اختیار نہیں کرتا، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والا ہوں۔ تم یہ نہیں مان رہے ہو تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی کھلی وضاحت ہے کہ دنیا اور آخرت میں خیر کا اور کامیابی کا سبب صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان اہل علم نے بیان کیا کہ الغایۃ من التفوق الحضاری، تہذیب و تمدن، تہذیب و ثقافت کی جو برتری ہے، انسان رہن سہن میں، تعمیرات میں اور معاملات میں، آپس کے برتاؤ اور تعلقات میں جو اپنے علم، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر جو طریقہ کار، اصول، ضابطے، قوانین اختیار کرتا ہے، یہ تہذیب و تمدن سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو جتنا زیادہ بہتر طور طریقہ اختیار کرتا ہے رہن سہن کا، وہ معاملات کو انجام دینے کا، اصول و ضوابط کا، وہ اتنا مہذب ہوتا ہے۔ تو اب تہذیب و ثقافت میں دوسروں سے اونچے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے بہت ترقی کر لی، بڑے سائنٹسٹ بن گئے، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا کو آج گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، بلکہ گلوبل ہاؤس جیسا ہو گیا۔ ایک حصے دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، چند لمحوں میں پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، کہیں کوئی یعنی دقت نہیں ہوتی ایک خبر کو دوسری طرف آپ اور ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے اپنے ایک موبائل کے ذریعے سے۔ تو یہ سہولیات ترقی کی نظر آتی ہے۔ اب رہن سہن میں سہولیات جو حاصل ہوئی ہیں، کپڑا دھلنے میں، کھانا پکانے میں، مختلف چیزوں کو پیک کرنے میں، کیسی کیسی سہولیات ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سہولیات کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی تعمیر۔ آج ہمارے ہاں لوگوں شخصیات کو بڑے ایوارڈ دیتے ہیں اور بہت ساری نام کماتے ہیں، فلاں نے کرکٹ میں اتنی سینچریاں بنا لی، ایسا ریکارڈ بنا لیا، تو وہ اس کا ایک خاص مقام، اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پوچھئے مت، شہرت بڑھ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کرکٹ بہت اچھی کھیلی، جیت لیا، ریکارڈ بنا لیا، اس کے اس عمل سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا، سماج اور معاشرے کو حاصل کیا ہوا؟ یہ صرف کرکٹ کا نہیں ہے، دنیا کے دوسرے میدانوں میں دیکھیے۔ ایک سائنٹسٹ، اب یوں لے لیجیے کہ علمی اعتبار سے ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کوئی ایسی مشین بنا دی کہ آپ کے مشکل کام کو آسان کر دیا۔ ایسی گاڑیاں بن گئی کہ آپ 100، 200، 300 کی اسپیڈ میں سفر کر سکتے ہیں۔ ایسے پلین بنا دیے جو اس سے تیز رفتار ہے، راکٹ بنا دیے جو فضاؤں میں گردش کر سکتا ہے، ایسے لباس بنا دیے کہ پانی میں آپ مچھلیوں کی طرح تیر سکتے ہیں، تو پانی میں مچھلیوں کی طرح تیر سکتے ہیں، ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہ علم کیا ہے جس کے ذریعے سے آدمی زمین پر انسانوں کی طرح جی سکتا ہے؟ ایک سائنٹسٹ اگر یہ مشین بنا رہا ہے تو اس کا کام اگر غور سے دیکھیے
تو ایسا ہی ہے جیسے ایک عام آدمی ہمارے یہاں جھاڑو دے کر زمین اور راستے صاف کرتا ہے، گندگی کو صاف کرتا ہے، تو گندگی صاف کر رہا ہے، ہمارے جینے کی زندگی کی ایک سہولت پیدا کر رہا ہے، ایسے ہی ایک سائنٹسٹ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ زندگی کے مقاصد نہیں ہیں، اس سے انسانیت کی فلاح سعادت جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، زندگی کے کام آسان ہو رہے ہیں، سہولیات مل رہی ہیں، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہزارہ کو یعنی ثقافت تہذیب کے برتری کا اصل مقصد کیا ہے وہ آگے مضامین میں بیان ہوگا۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس تہذیب و تمدن کا جس نے شعور دیا، علم دیا، اس کی بنیاد علم ہی ہے۔ انسان ترقی کی کیسے کر رہا ہے، ہر روز نئی نئی چیزیں کیسے بنا رہا ہے، زندگی کی سہولیات کیسے ہموار کرتا جا رہا ہے، علم کی وجہ سے۔ تو اس کی بنیاد علم ہے۔ یہ علم آیا کہاں سے؟ علم الانسان ما لم یعلم، یہ اس سورہ مبارکہ میں اسی کا تذکرہ ہے، اور واقعات کے تناظر میں بھی اس کا بیان ہے۔ چنانچہ اس سورہ کے موضوعات میں ذکر کیا گیا کہ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ اور اونچا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہونا چاہیے، اور وہ ہے نعمت کا شکر ادا کرنا، رحمان کی رضامندی کے کاموں میں استعمال کرتے ہوئے۔ ایک نعمت اللہ نے دی، اس کا وہ استعمال کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے، جس مقصد کے تحت اس کو بنایا ہے اللہ نے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، جیسے ہماری زبان ہے، اللہ نے دی، اس سے ہم بول سکتے ہیں، اس سے ہم کھاتے ہیں، اس سے چکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے جو چیز بنائی سب کثیر الفوائد ہے، کثیر الاستعمال ہے، جس کو انگریزی میں ملٹی پرپز کہیں گے۔ ایک ہر چیز کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو اب ایک زبان ہے، ہم اس سے بولتے ہیں، اس زبان سے جب ہم بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اچھی بات کہہ سکتے ہیں، نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں۔ زبان کا اچھا استعمال ہوا، اللہ کی نعمت ہے جب ہم نے اس کا استعمال صحیح کیا۔ شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اس نعمت کا صحیح استعمال اپنی طاقت کے مطابق کرنا۔ تب آپ اس نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ حق تو نہیں ادا کر پاتا انسان اپنی طاقت کے مطابق۔ بہرحال تو یہ زبان کا صحیح استعمال، اس کا شکر ہوا۔ اب اسی زبان سے کوئی اگر گالی دیتا ہے، گندی باتیں کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی پر بہتان بازی کر رہا ہے، اور شر و فساد پھیلا رہا ہے، وسوسے پھیلا رہا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے، کسی کی عزت کو مجروح کر رہا ہے، تو یہ زبان کی ناشکری ہے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اب انسانی علم آج کے زمانے میں آپ غور کیجئے کہ اللہ نے انسان کو علم دیا، دنیا کو اس بات پر فخر ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پچھلے ادوار سے ہم بہت آگے ہیں، کچھ چیزوں میں آگے ہیں تو کچھ چیزوں میں بہت پیچھے ہیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا، آپ کے یہاں گولکنڈہ قلعہ ہے، اس کے گیٹ پہ جاتے ہیں، اندر ایک دائرہ ہے، اوپر ایک پھول سا بنا ہوا ہے چھت میں، وہاں نیچے کھڑے ہو کے تالی مارے تو 480 فیٹ دوری پر، اونچائی پر اس کی آواز جاتی ہے۔ وہاں کوئی تالی بجائے تو یہاں آواز جاتی ہے۔ آج اتنی تہذیب و ثقافت نے ترقی کر لی ہے، لیکن اس میں کیا ٹیکنالوجی ہے نہیں معلوم پڑا۔ تو معلوم ہوا، یہ میں نے ایک مثال دی، لال قلعہ، تاج محل، دنیا کے مختلف عجائبات اور آثار قدیمہ میں ایسی بیسیوں چیزیں ملے گی، سینکڑوں چیزیں ملے گی، ہزاروں ملے گی، کہ فرعون کے زمانے میں ممیز کو، لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے مسالہ جو استعمال ہوتا تھا، آج کیا دقت ہے۔ لینن کی لاش کو جب رشیا والوں نے محفوظ کیا تو روزانہ کروڑوں، لاکھوں روبل خرچ ہو رہے تھے، پریشان ہو کے آخر اس کو ضائع کر دیا۔ اور مصر والے اس سے زیادہ ترقی یافتہ تھے نا، جو ان سے ہزاروں سال پہلے، جنہوں نے لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، آج نہیں پتا دنیا میں۔ تو کچھ ان کو زیادہ معلوم تھا، کچھ آج معلوم ہے جو ان کو نہیں معلوم تھا۔ ہاں، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب آج کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی ہے، جس سے انسان میزائل بنا رہا ہے، بم بنا رہا ہے، نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے، اور انتہائی خطرناک قسم کے ہتھیار بناتا ہے، اور گاڑیاں، سواریاں، استعمال کی چیزیں، آپریشن، میڈیکل لائن میں، ہر لائن میں ترقی ہے، مشینیں بن رہی ہیں۔ تو ایک طرف تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فائدے مند ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسی چیزیں بن رہی ہیں جو انسانیت کو، انسانوں کو، انسانی ماحول کو خراب کر رہی ہیں، فساد پھیلا رہی ہیں۔ انسان نے کیمیکل کی شکل میں، مصنوعات میں جو بھی بنایا وہ نقصان دہ ہے۔ پلاسٹک بنائی،
کہا کہ یہ بہت کامیاب چیز ہے، ہر چیز اس سے بنتی ہے، مہنگی چیزیں سستی شکل میں بن کے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، لیکن اس کی ری پروسیسنگ زہر آلود بناتی ہے سماج کو، ماحول کو۔ اوزون میں سوراخ ہو چکے ہیں، ہاں، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، ماحولیات اور موسم میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج ہم جو کھا رہے ہیں، ہاں، کیمیکل زدہ غذائیں، غلے، پھل جو پہلے صحت کے لیے کھائے جاتے تھے اب وہ بیمار کر رہے ہیں۔ یہ نقصان پہنچ رہا ہے یا آسان یا سہولت؟ تو لوگوں کی خدمت اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، نعمت کے صحیح استعمال سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، دنیا ترقی ایک طرف مشینوں کی تو کر رہی ہے، رات کو دن کی طرح روشن کر لیا، گلوبل ولیج بنا لیا، لوگوں کو سمیٹ لیا، وسائل اعلام کو بہت آسان اور سہولت کر لیا، سفر کو آسان بنا لیا، بہت سی سہولیات اختیار کر لی، لیکن اخلاقیات، روحانیت اور انسانیت جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے روز بروز۔ یہ ہزاری اور تہذیب کے تفوق کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے مقصد کے خلاف ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اعلیٰ مقصد یہ ہے، کہاں سے یہ استدلال کیا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ اس چونٹی کی آواز سن کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسکرا کر ہنس دیے۔ یہ واقعہ پہلے سے آیت میں پڑھتا ہوں۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو جمع کر کے جب کچھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور کہا قیل لہا دخل الصرح، معاف کیجیے، یہ وَلَقَدْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کا ذکر کیا، چونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گزرنے لگے تو چونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النملہ ادخلوا فی مساکن، کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں، بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تم کو رون دیویں، کچل دیویں اور ان کو احساس بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ انہوں نے اس کا قول سن کر، چونٹی کی یہ بات سن کر وہ مسکرا کر ہنس دیے۔ وقال، اور کہا، کیا کہا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ دعا یاد کر لیجیے، یہ دعا قرآن میں 2 جگہ ہے، سورہ احقاف میں، اس میں تھوڑے سے الفاظ کے آخر کے فرق ہے، بڑی شاندار۔ رب اوزعنی، پروردگار مجھے توفیق دے، ہاں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت و احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے۔ کیا کیا؟ چونٹی کی بات سن رہے ہیں۔ یہاں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت اور نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کچھ ایسی خصوصیات دی جو پوری انسانی تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملی۔ اس میں کیا ہے؟ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان نے کہا کہ ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، پرندے بھی بولتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا۔ آگے واقعہ بھی آ رہا ہے ہدہد کا، یہ چونٹی کا معاملہ ہے کہ جانوروں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، جنوں پر اور ہواؤں پر ان کو قابو دیا گیا۔ حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں اڑا کر لے جاتی۔ اس وقت ایروپلین کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی ہوا میں اڑ کر جانے والی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کی، اور صبح نکل کے ہوا میں سوار ہو کے وہ اتنے فاصلے پر جا سکتے تھے کہ 1 مہینے کی مدت اس وقت درکار ہوتی تھی عام مسافرین اور سواریوں کے۔ غدوھا شہر ورواحھا شہر، یہ قرآن کی آیت ہے۔ صبح کا چلنا 1 مہینے کے برابر، شام کا چلنا 1 مہینہ کے برابر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیات دی گئی، اور یہ نعمت علم کی تھی۔ چنانچہ یہ آیت نمبر 19 تھی، اس سے پہلے آیت نمبر 15 پڑھ رہا ہوں کہ سب سے اہم چیز جو حضرت سلیمان اور ان کے خاندان کو دی گئی، جس پر وہ شکر ادا کر رہے ہیں، یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میری اس نعمت پر میں شکر کروں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ شکر ادا، اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی ہے اس پر تیرا شکر گزار بنوں۔ کیا ہے؟ وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو تو نے نعمت و احسان کیا، وادخلنی فی برحمتک، اور اپنی رحمت کے ذریعے سے مجھے داخل کر دے فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اکڑ نہیں رہے ہیں. یہاں ایک چیز یہ کہ چونٹی کی آواز سنی. چونٹی کا یہ کہنا کہ سلیمان یہ چاہتے ہیں، اس کا مطلب چونٹی سلیمان علیہ السلام کو پہچانتی. چونٹیوں کے اندر اتنا شعور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ شکر ادا کیا. یہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو خصوصیات دی تھی اس میں سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی نعمت جو دی تھی وہ علم دیا. حضرت سلیمان اور داؤد کو جیسا کہ میں نے کہا سب سے بڑا علم تو علم نبوت تھی، اور پھر ان کو کچھ اور علوم دیے گئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت سکھائی گئی، جس کا قرآن نے ذکر کیا. لوہے کو پگھلا کر وہ مختلف قسم کے اوزار، ہتھیار، لباس تک بناتے تھے. جیسے جنگوں میں خود، زرہیں اور دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے سے اسے بناتے تھے. یہ قرآن نے ذکر کیا. اللہ نے یہ علم بھی دیا ایک نبی اور پیغمبر کو. علم نبوت کے ساتھ دنیاوی علوم جو مفید ہوں، جس کی ضرورت ہو، جس سے انسانوں اور انسانیت کو فائدہ پہنچے، اسے سیکھنا چاہیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. ان آیتوں اور ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد کے بارے میں سورہ آیت نمبر 15 میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا. اب جب علم دیا تو انہوں نے عقل بازی نہیں کی، دوسروں پر تفوق نہیں برتا کہ ہمارا آج ٹرمپ کی زبان ہے کہ امریکہ کو سب کو ماتحتی اختیار کرنا چاہیے، ہماری تہذیب اختیار کرنا چاہیے، جو ہم کھاتے ہیں وہی کھانا چاہیے، اور ہمیں ٹیرف دینا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. کیا کیا دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے حکمراں ہیں وہ لوگوں کو اپنے ظلم کا شکار اور اپنا ماتحت اور غلام بنانا چاہا. لیکن حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت دی نبوت کے ساتھ. ان سے بہتر حکمراں کون ہو سکتا ہے جو پیغمبر بھی ہو. چنانچہ ان کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ اپنی حکومت اور اپنے علم اور اپنی خصوصیات پر نازا و فرح، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ کہہ رہے ہیں وقالا، دونوں نے کہا، تسنیہ کا صیغہ ہے، وقالا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری ان بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. دنیا میں جو ہے بہت سارے دوسرے مومن بندوں کے مقابلے میں ہم کو پروردگار نے فضیلت عطا فرمائی. یہ حمد بیان کیا اور یہاں شکر کیا. آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ علم کی جو ان کی تفوق جو ہے اس کا مقصد بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. وارث علم بھی، وارث حکومت بھی. اللہ نے دونوں بنایا. تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. اب ہمارے یہاں خاندانی حکومت کی اتنی مذمت کی جاتی ہے، اتنی مذمت کی جاتی ہے، اتنی مذمت کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید قرآن کی آیت پر بھی اعتراض کر رہا ہے. حکومت کیسے بنی یہ اہم نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے روشنی میں. حکومت قرآن و حدیث اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا کام انجام دے، یہ اہم ہے. خیر یہ کو کسی اور موقع پر اس کی تفصیل ہوا. تو سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. وقال، اور کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. کہ اے لوگوں ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے. پرندوں کی بولی مطلب ان کی بھی بولی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ سکھایا کہ پرندے کی بولی، کیڑے مکوڑوں کی آواز سنیں. آج ہم چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں، مسلیں، اس کا منہ کھلا دکھے گا، آواز تک نہیں سنائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی. یہ معجزہ تھا اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام یا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے یہ سکھایا تو کہا کہ ہم کو منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہم کو ہر چیز دی گئی. جنوں پر اختیار تھا. بیت المقدس میں جو اس کی پرانی عمارت ہے اس کے تہخانوں اور عمارتوں میں جو ستون لگے ہیں، بڑے بڑے کٹاؤ والے پتھر، تو بڑے بڑے انجینئر دیکھ کر یہ حیران رہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ کیسے ممکن ہوا کہ پہاڑ کے ٹکڑے لا کے یہاں فٹ کر دیے گئے ستونوں کی طرح. تو اس کی وجہ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے ایسے کام لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ قوت عطا فرمائی ہے. تو ہم کو ہر چیز دی گئی ہے. یہاں میں ضمناً ایک اور آیت یہاں پڑھ رہا ہوں کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، آگے آئے گی وہ بات. تو علم کی بات آئی. اسی طرح علمی تفوق، علمی طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برتری کیا تھی؟ ایک تو پرندوں کی بولیاں،
اور دوسری بہت سی چیزیں. اور پھر ملکہ سبا جن کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں تھے, بیت المقدس میں, اور ملکہ سبا کی جو بادشاہت اور حکومت تھی وہ یمن میں تھی. ہاں, آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. جب وہ آئی تھی دعوت دینے کے بعد, اگلا تذکرہ, تو وہاں قیل ادخلی الصرح, تو جو وہااں محل یا عمارت بنی ہوئی تھی, بڑی عمارت, اس میں اسے داخل ہونے کا حکم دیا گیا. فلما رأته حسبته لجا, جب اس نے محل کے اندر جاتے ہوئے زمین دیکھی تو سمجھا کہ یہ پانی ہے, پانی کو بھرا. فکشفت عن ساقیہا, تو اب جب جانے لگی تو کپڑوں کو, پائچوں کو اٹھا لیا, اپنے کپڑوں کو پانی سمجھ کر. قال انہ صرح مبرد, اس سے کہا کہ محل میں چلی چلو, جسے دیکھ کر اس سمجھ سے کہ یہ حوض یعنی گہرا پانی ہے, اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. ہاں, یہ آیت کا ترجمہ ہے. کشفت عن ساقیہا قال انہ صرح, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں, نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں, نیچے بھی کانچ اور شیشہ تھا جسے وہ پانی سمجھ رہی تھی. کہنے لگی میرے پروردگار, قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, کہ میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں, ایمان لے آیا. سرسری واقعہ دیکھیے تو پانی کو, کانچ کو پانی سمجھا, پائچا اٹھا لیا, اور جب بتایا گیا تو ایمان لا رہی ہیں. کیا اتنی بات تھی؟ نہیں, یہ تفوق علمی کی ایک دلیل تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اسلام لانے کی دعوت خط کے ذریعے پہلے دے چکے تھے. اب جب وہ بلایا گیا اور جو دھمکی دی, اس نے کئی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دلیل کے طور پر اور نشانی کے طور پر دیکھی تھی, اور یہ بھی دیکھا اور یہ بھی جان لیا کہ آج کے دور میں اتنا علمی تفوق اور برتری, ایسی ٹیکنالوجی کہ یہ کام کیا جا سکے, یہ ایک محض انسان یا انسانی دماغ کی بس کی بات نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی مدد, اس کی رہنمائی اور ہدایت سے ہی ممکن ہے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سب کچھ ان کی نبوت کے علم کے ساتھ ساتھ ہے, اس لیے اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا. یہ علمی تفوق, آپ جب دعوت دیں تو علمی تفوق اور علمی اعتبار سے ہمارا مخاطب کون ہے. یہ ملکہ تھی, وہاں یہ پیش کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر تھے, ان کے سامنے ایسا معجزہ پیش کیا کہ جادوگروں کو دیر نہیں لگی سمجھنے میں کہ واقعی یہ موسیٰ کا کام نہیں ہو سکتا, موسیٰ کے رب کا ہی کام ہے. انہوں کے سمجھ میں آ گیا. آج ہمارے سامنے اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو ہم سائنس کی روشنی میں قرآن کی دلیلیں پیش کریں, ضرور مانے گا. نہیں مانے گا تو کم سے کم انکار کرنے کی کنڈیشن میں نہیں رہے گا. اسی طریقے سے تفوق علمی کے ضمن میں ہم آگے بھی بات کریں گے. قوت عسکری, حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نبوت بھی ملا. جانوروں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی, جنوں پر تفوق ملا, اور آپ کو لشکر اور فوج کی زبردست قوت, ایک حاکم کے اعتبار سے اس کے پاس جو قوت ہوتی ہے اس کے لشکر کی شکل میں بھی ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جب دعوت دی اور بلقیس نے مشورہ کرنے کے بعد ہدیہ بھیجا, اور یہ کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے دیکھا جائے, تو حضرت سلیمان نے ان سے کہا ارجع الیہم, کہ اتمدوننی, یہ تم دنیا کے کچھ مال کے ذریعے مجھ کو تحفہ دے رہے ہو, مدد کر رہے ہو, مالی مدد. تو ان کے پاس پلٹ جا, واپس جا. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, کہ ہم عنقریب ان کے پاس ایسا لشکر لائیں گے جس کے سامنا کرنے کے لیے وہ سامنے ٹک نہیں پائیں گے, مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور انہیں ذلیل اور رسوا کر کے, ذلیل اور پست کر کے ہم باہر کر دیں گے ملک سے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جواب میں یہ کہہ رہے ہیں, جب حضرت سلیمان نے خط لکھا ہدہد کی خبر کے بعد کہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور آپ اللہ کے لیے دین کو, اللہ کی تابعداری کو اختیار کرتے ہوئے مسلم بن کر آ جائیں, ورنہ سامنا کرنا ہوگا. تو اس نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس قوت ہے, طاقت ہے, لیکن معاملہ بالآخر آپ ہی کو طے کرنا ہے. تو اس نے جو جملہ کہا کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, جب بادشاہ لوگ, حکمراں کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد پھیلاتے ہیں, تباہی مچاتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ, اور وہاں کے باشندے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, باشندے, ان کو ذلیل کرتے ہیں.
اور ایسا ہی وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جملہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اس کی تائید کی اگرچہ مشرک تھی، لیکن بات اس نے صحیح کہی تھی. یہ بھی قرآن کی فراخی ہے، کشادگی ہے کہ وہ بادشاہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو پھر یہ طے ہوا کہ ہم ہدیہ دے کر بھیجتے ہیں کسی کو اور دیکھتے ہیں کہ سلیمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس پر سے ہم فیصلہ کریں گے. اور جب ہدیہ بھیجا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ تم دنیا کی چیز بھیج رہے ہو. اور پھر اسی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے کہا کہ جو تم کو اللہ نے دیا ہے مجھ کو اس سے کہیں زیادہ دیا ہے. دنیا کی مال و دولت تو سب کچھ ہے ہی، مجھے تو نبوت کا علم بھی ملا ہے، اور دنیا سے مجھے کیا سروکار. حالانکہ میں تو ہر چیز پر اللہ نے مجھ کو جو ہے قوت برتری اور تسلط عطا کیا، یہاں تک کہ جنوں پر بھی تسخیر، جنوں کو بھی مسخر کیا گیا. تو یہ قوت عسکری تھی. حضرت سورہ نمل کے آغاز میں یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ساری چیزوں کا لشکر اکٹھا کیا جاتا تھا. اور ایک ہے یوزعون کا لفظ ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ کر کے ان کو سیدھا کرنا پڑتا تھا. مطلب جینوں کی جماعت الگ ہے، انسانوں کی الگ ہے، گھوڑے الگ ہیں، دوسرے جانور الگ ہیں، ہر چیز کے الگ الگ لشکر کا حصہ بنتا تھا. ہاں، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبردست فوجی اور عسکری قوت بھی حاصل تھی. نمبر 5، ایمان کہہ رہے کہ امت کے ہر فرد کا غایت اور مقصد پر ایمان رکھنا. اس کی مثال ہدہد ہے. غایت اور مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے؟ ساری ترقیات اپنے، لیکن مقصد کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ واقعہ دیکھیے. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. میں پیچھے سے پڑھ رہا ہوں اگرچہ محل استشہاد آگے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو نام موجود ہے، پرندوں کو معائنہ کیا، غور کیا، جائزہ لیا. ہاں، فقال ما لی لا اری الہدہد. پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ایک حاکم اور سردار یا سرپرست کا یہ کام ہے جو حضرت سلیمان کر رہے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کا جائزہ لے وے. ہاں، تو کہا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ام کانا من الغائبین. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور کہنے لگے کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے، وہ غائب ہے؟ ہاں، تو اس نے کہا کہ اگر وہ ایسا ہی ہے تو کیا اگر کوئی دلیل لاتا ہے، عذر لاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ میں اسے ذبح کر دوں گا اور سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حاکم اپنے ماتحتوں کو سزا دے سکتا ہے، اور اگر ماتحت کوئی کام کر رہا ہے تو حاکم کی اجازت سے کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جملے سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی کسی سے ہم کو اعتراض ہوا کہ تم نے ایسا کیا، مطلب غیر حاضر ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ پہلے غیر حاضری کی وجہ پوچھے. اگر معقول وجہ ہے تو پھر کوئی سزا نہ دیا جائے. چنانچہ قرآن نے آگے کہا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. تو حضرت سلیمان زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ٹھہرے رہے، غیر بعید لمبا نہیں، مطلب تھوڑا ہی وقت گزرا. فقال، تو ہدہد آ گیا اور اس نے کیا کہا، احطت بما لم تحط به، کہ میں نے اس چیز کا احاطہ کر لیا، مجھے وہ چیز معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہے. ایک ہدہد کہہ رہا ہے پرندہ ہے، یعنی پرندے کو بھی یہ پتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو غیب نہیں ہے. اور چونٹی کو بھی یہ معلوم تھا. چونٹی نے اپنی چونٹی فوج سے کیا کہا تھا، چونٹیوں سے کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. یعنی سلیمان علیہ السلام کو علم نہ ہو پائے، یعنی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. یہ چونٹی بھی کہہ رہی ہے. اتنا عقیدہ ان کا بھی ہے. اور توحید کا علم پرندوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے. قرآن کی آیت جو بھی میں پڑھ رہا ہوں اور آگے کا جملہ بتا رہا ہے کہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ بات جان لی جو آپ کو نہیں معلوم ہے. سلیمان نبی ہے، حاکم ہے، اور ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. کیا کہہ رہا ہے، جئتک من سبأ بنبأ یقین. میں سبا کے علاقے سے تمہارے پاس یقینی خبر لایا ہوں. ہدہد نے کہا، یہ سبا ملکہ سبا یہ یمن میں تھا. کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کر رہی ہے، ان کی مالک ہے، ان کی حکومت کر رہی ہے، ان پر بادشاہت کر رہی ہے. وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے. یعنی ایک حکومت حکمراں کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ سب کچھ دیا گیا. یہ مطلب ہے سیاق سے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. اس کی لوگوں نے بڑی تفصیل بیان کی لیکن وہ بے مطلب ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا. ہدہد سلیمان علیہ السلام سے بتا رہا ہے
کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیے آ گئی بات. جیسے یہاں سوریہ نمسکار ہوتا ہے اور ایرانی لوگ کرتے ہیں, یونانی کرتے ہیں سورج کی پوجا, اور بہت سارے مشرک قومیں کفار مکہ بھی کرتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا من دون اللہ, اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کے اعمال کو, اس غلط کام کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا, خوبصورت بنا دیا. بدعتی کو بدعت اچھی لگتی ہے, مشرک کو شرک صحیح لگتا ہے. یہ شیطان کی تزیین ہے. ہاں, فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, چنانچہ شیطان نے ان کو اصل صحیح راستے سے روک دیا. صحیح راستے سے روک کر ان کی آنکھوں میں ان کے غلط عمل کو صحیح بتایا, خوبصورت بنایا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, تو لہذا نتیجے میں وہ ہدایت پر نہیں ہے, بھٹکے ہوئے ہیں. تو کیا ہدایت پر نہیں ہے؟ کون سی ہدایت؟ اللہ یسجدو, ہاں کیا ہے, الا للہ ہے آیت میں, کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں. وہ اللہ جو چھپی آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی نکالتا ہے. ہاں, یہ آگے ہدہد کا بیان ہے. بات دیکھیے کہ وہ سورج کی پرستش, یہ آیت سجدہ ہے. ہاں, وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. ہدہد کہہ رہا ہے. شیطان نے ان کو بہکا دیا, ہدہد کہہ رہا ہے. مطلب اس پرندے کو بھی اللہ نے توحید کا شعور دیا. ہاں, چنانچہ اس ہدف کو ہر کسی کو جاننا چاہیے. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم پڑتی ہے. ہاں, آپ آیتیں پڑھیے جو آج پڑھی گئی شروع سے, جہاں پہلی رکعت شروع ہوئی, کل پڑھی گئی تھی قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. پرسوں کی تراویح ختم ہوئی تھی, کہ کل کی, کہ آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ان بندوں پر سلامتی ہے جن کو اللہ نے چن لیا. اب اس کے بعد اللہ سوال کر رہا ہے, اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو آج کی آیت پڑھی گئی تھی, امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله, کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی, اور پھر ہم نے تمہارے لیے اس بارش کے پانی سے بارونہ خوشنما پرکشش قسم کے باغات پیدا کر دیے. فانبتنا به حدائق, باغات پیدا کیے, ذات بہجہ, بہجت والے یعنی رونق والے, جو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا, تم کو یہ طاقت اور قدرت نہیں تھی کہ اس کے درخت کو تم اگا دیتے, پیدا کر دیتے. تو پھر جس اللہ نے یہ کیا, الہ مع اللہ, کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہاں, بل ہم قوم یعدلون, نہیں بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو راستے سے ہٹی ہوئی پھرتی ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لكم امن جعل الارض قرارا, جس نے زمین کو جائے قرار بنایا. ہمارے لیے زمین رہنے کی کتنی آسانی سے جگہ ہے, ہم یہاں ٹکے ہیں, ایسے ہیں کو ہل ڈول نہیں رہی ہے, گھر بناتے ہیں, رہتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. وجعل لكم الارض, امن جعل لكم الارض قرارا وجعل لكم, کیا ہے آیت, امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, اور اس کے درمیان میں نہر جاری کی. وجعل لها رواسیا, اور ان کے لیے میخیں بنا دی, پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے ڈولتا نہیں ہے. دوسری جگہ بیان کیا, زمین ڈولتی نہیں ہے, ڈگمگاتی نہیں ہے, پہاڑوں کو میخ کے طور پر بنا دیا. وجعل بین البحرین حاجزا, اور دو سمندروں کے بیچ میں آڑ بنا دیا. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ پڑھتے جائیے, کتنا شاندار مضمون. کفار مکہ مانتے تھے کہ آسمان زمین پیدا کرنے والا اللہ ہے, باغات اگانے والا اللہ ہے, پانی برسانے والا اللہ ہے, زمین کو بنانے والا, جائے قرار بنانے والا اللہ. یہ ساری چیزیں جو وہ مانتے تھے اس کو ذکر کر کے ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جس نے کیا وہ قابل عبادت ہے, یا جنہوں نے یہ کچھ نہیں کیا ان کو عبادت کے لائق سمجھا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال انکار والا ہے کہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ یہ ہمارے سامنے ہے, پوری کائنات ہے, ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں, اور انسان کی زندگی کے اصل مقصد کو, اور ہم کو جو علم دیا ہے اس میں ہم کہیں بھی چلے جائیں, کتنی بھی ترقی کر لیں, اس مقصد کو فراموش نہیں کرنا ہے. کائنات کی یہ ساری چیزیں, اور اللہ نے جو ہم کو صلاحیتیں دی ہیں, ان صلاحیتوں کو, یعنی ہم کو جو مطلب انسانوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں, ان سب کا استعمال اگر بندہ صحیح طریقے سے کرے گا تو اس کا شکر گزار بنے گا, اور صرف اس کی سامنے جھکے گا, اسی کو قابل عبادت مانے گا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضارت کے, تہذیب و ثقافت کے, برتری کے جو عناصر ہیں
ہاں، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کائنات میں اللہ کی قدرت کی جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس کی طرف انسانی ذہن کو، ہم کو پڑھنے والوں کو منتقل کیا. اور یہ اس لیے کہ یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان اسباب کو بنایا ہے جو تفوق ہزاری، انسان کے تہذیب و تمدن میں آگے بڑھنے، ترقی کرنے کا سبب بنتے ہیں. کوئی انسان، آپ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ارے ہماری یہ صلاحیت ہے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. یہ جو اسباب ہے جس کو اختیار کر کے ایک انسان آج اونچائی پر پہنچ رہا ہے اور گلوبل ولیج بنا لیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اسباب ہیں، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. لہذا ہم اسباب سے ہی جڑ کر نہ رہیں. یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات دماغ میں ایک اصول کی طرح بسائیں اور غور کریں جو میں بول رہا ہوں، کہ انسانوں کی عالمگیر گمراہی یہ ہے، عام انسانوں کی پوری تاریخ میں اور آج بھی. غیر مسلم اور مشرک تو ہیں ہی، بہت سے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے. وہ کیا کہ جب ہم کوئی سبب دیکھتے ہیں تو سبب کو اصل مان لیتے ہیں. سبب کو اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا میں اور ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں بیٹھے، ہمارے دماغ میں بیٹھے، کہ کوئی سبب ہے. دنیا کے لوگ اسباب، سبب کے پیچھے مسبب کو فراموش کر دیتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا، سلف میں سے کسی کا ہے، کہ لوگ نعمتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور نعمت دینے والے منعم کو بھول جاتے ہیں. ہمیں ایک نعمت ملی ہے، کیسے ملی؟ دینے والے نے دیا. تو اصل نعمت ہوئی یا اصل دینے والا ہوا؟ دینے والا. تو دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی صلاحیتیں ہیں، اب ہم اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. جیسے آج ایک ہم علمی یا سائنسی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، روحانی طور سے اسی کو منتقل کہ سائنسداں ہمارے لیے موبائل بنا رہے ہیں، سائنسداں ہمارے لیے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ بنا رہے ہیں، اب AI بنا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بنا رہے ہیں. تو جیسے یہ بنا رہے ہیں تو اب ہم اسے دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ بنانے والا واقعی کام بڑا ماہر ہے، اور اس کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں بنانے والے. روحانی معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نعمت مل رہی ہے، ہم بیمار تھے، شفا مل گئی، ڈاکٹر نے محنت کی ضرور، لیکن کیا ڈاکٹر شفا دینے والا ہے؟ ڈاکٹر بھی سبب ہے، اس کو بھی توفیق ملی، اس کو بھی علم ملا. کہاں سے ملا؟ کس نے دیا؟ وہ وقت پر آ کر آپ کی تشخیص کیا، اس نے صحیح بیماری کو پکڑ لیا، کس نے سمجھایا؟ اس نے صحیح دوا تجویز کی، کس نے دیا علم، توفیق؟ ڈرائیور آپ کا عین وقت پر بریک لگا کے ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، کس نے توفیق دی؟ اس کو سوچ دی، ڈرائیونگ کی صلاحیت دی، بریک لگانے کی توفیق دی. ہو سکتا تھا کہ نہ لگائے، اسی وقت اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا تھا کہ وہ گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پاتا. تو کس نے توفیق دی؟ اللہ نے. اب اس کو اور اوپر کیجئے کہ ایک پیر ہے، ولی ہے، ایک پیغمبر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، زندہ ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لے رہے ہیں، پرندوں سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اسے دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ ان کے اندر انسانوں سے ہٹ کر یہ انسانوں سے اوپر صلاحیت ہے تو ان کی پوجا پاٹ کی جائے، ایسا کہیں گے؟ نہیں. یہ جو کر رہے ہیں یہ سبب ہے، صلاحیت ہے، اس کے پیچھے مسبب صلاحیت کو دینے والا اللہ ہے. دنیا میں جتنے مشرکین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اصل میں سبب کو اصل مانتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی گراہک آیا، ہندو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم بھگوان مانتے ہیں. فائدہ پہنچانے والی گائے ہے وہ بھی پوجنی، نقصان پہنچانے والا سانپ ہے اس کی بھی پوجا، اور فلاں جو ذریعہ بن رہا ہے، مطلب اسباب، روشنی کا سبب، سورج، چاند، ان کی بھی پوجا. تو دنیا میں ہمارے مسلمانوں میں اب یہی کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. وہ تو اتنے پہنچے ہوئے تھے، ایسا کرتے تھے، ایک وضو سے اتنی نماز پڑھتے تھے، بالغ ہوئے جب سے وضو ٹوٹا ہی نہیں مرنے تک. تھوڑا سا بڑھا کے بول رہا ہوں، مان لیا جائے کہ ایسا کوئی تھا. تو اب وہ تھے تو وہ اللہ کی خصوصیات کے حامل ہو گئے، کیا ان کی پوجا پاٹ ہونے لگے؟ وہ اللہ کے نبی کے مقام پر پہنچ گئے کہ وہ جو کہیں مان لو، جو نہ مانے نہ کہے نہ مانو. لوگ اسی ادھیڑ بن میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. عام مسلمان آج اس میں پھنسا ہوا ہے. پیر صاحب، سلسلے والے اپنے بزرگوں، ان کی دین کی دعوت کی تبلیغ کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. وہ تہس میں آ گئے تو پہاڑ اٹھا کے پھینک دیتے تھے، وہ گھور کے دیکھ لیتے تھے تو لوگ تہس نہس ہو جاتے تھے. یہ دین ہے. کرامت اور معجزات ثابت شدہ ہوں تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی دلیل سند ہونی چاہیے. ایک
دوسرا اگر کسی سے سرزد ہو رہی ہے تو یہ اس کا اپنا کام نہیں ہے، وہ سبب ہے، اصل مسبب دینے والا اللہ ہے. یہ فوکس کیجئے دعوت و تبلیغ میں، دنیا کے ہر شرک کا رد ہوگا اس سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کو بتایا کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے ابھی آیتوں کی طرف اشارہ کیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بار بار اللہ نے ایک جملہ دہرایا، اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، تاکہ بندے اس تفوق کے سلسلے میں جو آپ کو صلاحیت ملی ہے، علم ملا ہے، ترقی ملی ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کا کہ شریک نہ بنائے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھی کچھ کیا ہو. چنانچہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، دنیا کے کسی انسان میں علمی صلاحیت ہے، معنوی صلاحیت ہے، اخلاقی قوت ہے، نبوت ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اور اس کے ارادے اور مشیت سے ہی ملا ہے. کوئی چیز انسان کے خود کے چاہنے سے نہیں ہوتی. جملہ یہ بات یاد رکھیں. کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے شرعی واجبات میں سے ایک یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ جائزہ لیا اور کہا کہ حدود نہیں ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کا ذمہ دار بنائے، مسجد کا ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، حکومت کا ذمہ دار ہے، کہیں بھی اگر وہ ذمہ دار ہے تو اپنے ذمہ داری کی دیکھ بھال کرے، ذمہ داری کو نبھائے، جیسے سلیمان علیہ السلام دیکھ بھال کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اسی طرح جو شخص یہ جانے گا کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، پائیدار ہے، باقی رہنے والی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دنیا جانے والی، ابھی میں یہاں سے آیا ہوں، میں مالیگاؤں میں رہتا ہوں، دنیاوی اعتبار یہاں آیا ہوں، میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ رہے گا کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد یہاں سے واپس جانا ہے. تو یہاں میں کیسے رہوں گا؟ آپ کہیں جائیں گے 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 1 مہینے 2 مہینے کے لیے، سال کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے سعودی کام کرنے جاتے ہیں، تو کتنا بھی وہاں گھر بار بنا لے، یہ رہتا ہے کہ ہمیں پلٹ کر واپس اپنے گھر جانا ہے. جیسے یہ چھوٹا سا ایک مثال لیجئے، یہ ایسا ہی معاملہ دنیا میں ہمارے رہنے کا ہے. تھوڑی سی مدت زیادہ ہے لیکن یہ فنا ہو جانے والی دنیا ہے. ہم بھی جائیں گے اور بالآخر دنیا بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے. جو شخص ایسا اگر یہ عقیدہ رکھے گا، ذہن میں تازہ رکھے گا، تو دنیا کی نعمتوں پر وہ اترائے گا نہیں. مجھے تو اتنی دولت مل گئی، سرکاری نوکری کر رہا ہوں، میرے بیٹے کر رہے ہیں، سب ڈاکٹر ہیں، سب انجینئر ہیں، سب یہ ہیں، اتنی پراپرٹی ہے، لیڈر ہوں، صرف مجھ کو پینشن مل رہی ہے. یہ دنیا کی زندگی پہ لوگ سمجھتے ہیں میراج مل گئی. اگر آدمی خوش ہوگا تو دین کی نعمت پر خوش ہوگا، جو آخرت پر نظر رکھے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجا گیا تو انہوں نے کہا فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، کیا جب سلیمان کے پاس وہ ہدیہ لے کر آیا کہا کہ مال کے ذریعے میری مدد کر رہے ہو، کیا تم مجھے مدد سے مدد دینا چاہتے ہو مال کے ذریعے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور نبوت دی، یہ تو سب سے فائق ہے. اور بل انکم بہدیتکم تفرحون، مجھے تو دنیا سے کیا سروکار، یہ تم جو ہدیہ دے کے مست ہو رہے ہو، تم اپنے ہدیوں پر تم ہی اپنے ہدیے پر خوش رہو، مجھے نہیں چاہیے اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طریقے سے بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ حق کو قبول کرے، وہ چاہے جہاں سے آؤ. استدلال کیا کہ ملکہ سبا نے جب ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جو بھی میں نے ذکر کیا تھا یہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یقیناً ایسے ہی وہ کرتے ہیں، مطلب اس کی بات کو غلط نہیں کہا. اذا من اللہ علیک، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی کوئی نعمت دے، دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کیجئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. یہ اس بات کے لیے کافی ہوگی جو قرآن میں 2 مرتبہ ذکر کی گئی دعا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے اس دعا کی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. اور سورہ احقاف کی بھی دعا انہوں نے نقل کی. اس سورہ مبارکہ میں، سورہ نمل میں ایک بات یہ کہی گئی کہ ایک ابھی آج پڑھی گئی شروع کے رکعتوں میں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، جب ان پر قول ثابت ہو جائے گا، یعنی قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا. یہ جو کفار مشرکین مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، تو یہ قول جب ثابت ہو جائے گا تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک چوپایا، ایک جانور نکالیں گے، زمین سے ایک جانور نکلے گا قرب قیامت میں، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ ہمارے لوگ جو ہے ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. اب یہاں
ایک زمین سے ایک جانور نکل کے بات کرے گا. بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ قیامت کی جو آخری سب سے بڑی 10 نشانیاں ہیں اس میں سے آخری یہ ہوگی. سب سے جو شروعات ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. تو ان دونوں میں سے جو بھی ایک پہلے ہوگا, سورج کا مغرب سے نکلنا یا زمین سے جانور کا نکلنا, دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوگا دوسرا فوراً اس کے بعد ہو جائے گا اور تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اس میں چوبائے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے گائے کے بات کرنے کے بعد ایک آدمی نے سواری کی تو اس نے پلٹ کے کہا کہ مجھ کو اللہ نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو لوگ حیرت میں پڑ گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر میں ایمان رکھتا ہوں, ابو بکر اور بھی ایمان رکھتے ہیں, عمر بھی, جبکہ وہ موجود نہیں تھے. مطلب ایک صاحب ایمان اللہ کی طرف سے خبر آئے تو اس کو قبول کرتا ہے. یہاں دابت الارض بات کرے گا. اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس سے مراد روبوٹ ہے, اس سے مراد یہ ہے. کیا روبوٹ زمین سے نکل رہا ہے؟ عجیب و غریب بلا وجہ کی تعویل کرتے ہیں. کیا دقت ہے آپ کو؟ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے. ہدہد ان سے بات کر رہا ہے, چونٹی کی آواز سن کے وہ سمجھ رہے ہیں. تو جو پروردگار انسان کو جانور کی بولی سکھا سکتا ہے وہ جانور کو انسان کی بولی نہیں سکھا سکتا. یہ سورہ نمل تھی اور اس سے متعلق بعض فوائد تھے. سورہ قصص سے متعلق صرف 2-3 منٹ میں کچھ بات عرض کر دوں, یا پھر انشاءاللہ کل کی گفتگو اسی سے شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, ہمارے غم اور دکھ کو چھانٹنے کا ذریعہ بنا دے, جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور آپ نے دعا بھی بتائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.